روزنامہ جنگ میں میرے آج کے کالم فیض عام کا عنوان ہے ان ججوں کا کچا چھٹا۔ ان ججوں کی کہانیاں بھی عجیب ہیں۔ میلارڈ شیخ عظمت سعید سے رانا ثناء اللہ نے خفیہ اور ذاتی ملاقات کی تو فرمانے لگے دباؤ بہت ہے، نواز شریف سے کہیں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر عدالت میں پیش ہوں۔ انہی دنوں میں ایک پراپرٹی ٹائکون کے ذریعے ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام نے پیغام بھیجا کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ نواز شریف کہاں باز آنے والے تھے، GHQ گئے تو وہاں بھری میٹنگ میں جنرل رحیل شریف کو کہا کہ کیا ایک ماتحت افسر چیف ایگزیکٹو کو مستعفی ہونے کا پیغام بھیج سکتا ہے؟ نواز شریف کے اس سوال پر کوئی جواب نہ بن سکا۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ وزیر اعظم کو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اطلاع دی کہ ججوں کا ایک گروپ ان کے خلاف سرگرم عمل ہے اور وہ ہر صورت آپ کو سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا کہ ججوں کے اس گروپ نے اپنے ہم خیال جرنیلوں سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آئے روز ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، آپ نواز شریف کو اس سے روکیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ماضی سے لے کر آج سے کچھ پہلے تک مقتدرہ کے کچھ جرنیل اور عدلیہ کے سرپنچ مل کر سیاستدانوں کے خلاف کام کرتے تھے۔ ہر بار مقتدرہ عدلیہ کو ایسا بیانیہ پیش کرتی تھی جس سے ان کے اور سیاستدانوں کے درمیان کشیدگی قائم ہو جائے۔ نواز شریف کو ہٹاتے وقت عدلیہ کو بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون عدلیہ میں اصلاحات کے بارے میں قانون سازی کرنے ہی والی تھی، جس سے کئی ججوں اور عدلیہ کے اختیارات کو نقصان پہنچایا جانا تھا۔ ایک طاقتور ایجنسی نے ججوں کو اطلاع دی کہ اس وقت کے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے لیپ ٹاپ سے اس قانون کا مسودہ برآمد ہوا ہے۔ بعض اوقات جنرل باجوہ نے ایک ملاقات میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو اس وقت کی مقتدرہ کی ریڈ لائنز کا ذکر کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ اگر ججز اور عدلیہ کے خلاف قانون سازی کی گئی تو فوج فوراً ملک کا نظام سنبھال لے گی۔ انہی ججوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاناما مقدمہ کی سماعت کے دوران ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے حاضر سروس افسروں کو تفتیش میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تو کور کمانڈرز میٹنگ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ جنرل باجوہ ان دنوں نواز شریف سے کچھ ہمدردی رکھتے تھے، اگرچہ بعد میں بدل گئے تھے۔ جنرل باجوہ نے کور کمانڈر میٹنگ میں تجویز پیش کی کہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر وہ 3 یا 4 کور کمانڈرز جو نواز شریف سے خار کھائے ہوئے تھے اور جنرل ظہیر الاسلام اور ان ججوں کے ہم خیال تھے، انہوں نے پنجابی میں کہا بھارو یعنی قربانی کا بکرا ہاتھ آیا ہوا ہے، انہوں ہن جان نہ دیو۔ اس پر جنرل باجوہ خاموش ہو گئے اور انہی کور کمانڈرز کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فوجی افسروں کو ججوں کے لیے مواد تیار کرنے کی اجازت دے دی۔ جسٹس کھوسہ جب تک لاہور ہائی کورٹ میں تھے آئین اور جمہوریت کی بات کرتے تھے، پھر ذاتی بغض پال لیا۔ انہیں مقتدرہ نے بتایا کہ آپ کی چیف ججی روکنے کے لیے مسلم لیگ نون قانون سازی کرنے والی تھی، جرنیلوں نے اسے رکوا دیا ہے۔ ثاقب نثار نے بھی وکٹ سے باہر نکل کر شاٹس لگائیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جسٹس کھوسہ کے ہاتھوں استعمال ہو گئے تھے۔ چھوٹے قد کے جسٹس کھوسہ اپنے چھوٹے قد کے سسر جسٹس نسیم حسن شاہ سے بہت متاثر تھے۔ نسیم حسن نے 1996 میں میرے ساتھ ایک انٹرویو میں پہلی بار بھٹو کیس میں دباؤ کا بھی ذکر کیا اور پھر روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اس انٹرویو کے جواب میں کئی قسطوں پر مضمون بھی لکھے۔ حال ہی میں مستعفی ہونے والے جسٹس اعجاز الحسن کے سگے بھائی اتفاق فاؤنڈری میں اعلیٰ عہدے پر ملازم تھے۔ حسین نواز اتفاق گروپ کے سربراہ بنے تو انہوں نے انہیں ملازمت سے نکال دیا۔ شریف خاندان کا خیال ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن کے دل میں اس وقت سے گرا پڑی ہوئی ہے۔ یہی وہ میلارڈ تھے جو جج ارشد ملک کو بلا کر کہتے تھے کہ نواز شریف کو زیادہ سے زیادہ سزا دو۔ جج ارشد ملک کی اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈنگ شریف خاندان کے پاس محفوظ ہے۔ شریف خاندان کے ذرائع کا خیال ہے کہ جسٹس ثاقب نثار اس لیے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے میں تاخیر ہوئی، جبکہ ثاقب نثار کے قریبی دوست تعلقات کی خرابی کی طویل کہانی سناتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جج بننے میں شریف خاندان نہیں بلکہ چیف جسٹس میاں محبوب کا کردار زیادہ تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے مجھے بتایا کہ صدر تارڑ نے جسٹس کھوسہ کو تو کنفرم کر دیا تھا لیکن ثاقب نثار کو نہیں کیا، حالانکہ وزیر اعظم نے دونوں کو کنفرم کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے ایک بیوروکریٹ مشیر کو صدر تارڑ کے پاس بھیجا کہ وہ ثاقب نثار کو بھی کنفرم کریں۔
لیکن صدر تارڑ نے اتفاق نہیں کیا۔ جسٹس ثاقب نثار کے قریبی ذرائع نے تصدیق کی کہ صدر تارڑ نے ایک مقدمہ میں ناجائز سفارش کی جو میں نے نہیں مانی، جس پر وہ میرے خلاف ہو گئے تھے۔ ججوں کا کچا چھٹا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جج بغض سے بھرے اور تکبر سے لبریز رہے ہیں، ان کے فیصلے منصفانہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئین کی کس شق میں وزیر اعظم کو نکالنے کا اختیار 4 یا 5 ججوں کو دیا گیا ہے؟ 58(2) ختم ہوا تو ماضی کے جرنیلوں اور ججوں نے مل کر کروڑوں لوگوں کے منتخب وزیر اعظم کو عدلیہ کے ذریعے نکالنے کی غیر آئینی اختراع نکال لی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح جنرل مشرف کو مارشل لگانے کی علامتی سزا دی گئی ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے می لارڈز کی تصویروں پر بھی سیاہی پھیر دی جائے اور عدلیہ کے ایوانوں سے ان کے پورٹریٹ اتارے جائیں۔ کیا آئین پر حلف اٹھانے والے ججوں اور جرنیلوں کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مارشل لاؤں کی اجازت دے کر مراعات پائیں؟ اگر ملک کو سیدھا کرنا ہے تو کم از کم ان کا علامتی احتساب تو کیا جائے۔ ماضی کے متکبر اور بغض بھرے ججوں کے ساتھ تاریخ جو کر رہی ہے، اس سے آج کے می لارڈز کو بھی سبق لینا چاہیے کہ وہ آئین کے اندر رہ کر فیصلے کریں، سیاستدانوں کو وقت کی مقتدرہ کے کہنے پر ٹارگٹ نہ کریں۔ وقت بدلتے رہتے ہیں، ماضی کا احتساب آج ہو رہا ہے تو آج کا احتساب مستقبل میں ہوگا۔ ہم سب تاریخ کو جواب دہ ہیں، جج، جرنیل یا جرنلسٹ، سبھی کو اپنے تاریخ میں کردار کا حساب دینا ہوگا۔ آنے والی نسلیں چاہتی ہیں کہ ہم سرخرو ہوں، مگر اس کے لیے نفرت اور غصے کو ختم کرنا ہوگا۔